بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی اگر اس رات دروازہ نہ کھولتی تو شاید آج زندہ نہ ہوتی، کیونکہ بعض دستکیں آواز نہیں ہوتیں، وہ انسان کے ضمیر پر پڑتی ہیں، اور جب ضمیر جاگ جائے تو یا تو انسان بدل جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی شہر کے ایک خاموش اور عام سے محلے میں حیا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، جس کی زندگی باہر سے بالکل سادہ اور اندر سے حد درجہ بوجھل تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا، ماں ایک لمبے عرصے سے بیمار رہتی تھی، اور حیا دن میں سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی۔ لوگ اسے ایک باحیا، خاموش اور صابر لڑکی سمجھتے تھے، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا راز دفن ہے جو ہر رات اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے دروازہ 2 نہیں بلکہ 3 بار چیک کرتی، نہ اس لیے کہ اسے چوری کا ڈر تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنے ہی دل کی دھڑکنوں سے خوف آتا تھا۔ ایک رات عشاء کے بعد جب ماں سو چکی تھی اور پورا محلہ خاموش تھا، اچانک گھڑی نے 2:17 AM کا وقت دکھایا، اور اسی لمحے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، نہ اتنی تیز کہ محلے والے جاگ جائیں اور نہ اتنی آہستہ کہ نظر انداز کی جا سکے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر جواب میں خاموشی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی انسان کھڑا نہیں تھا، بس زمین پر ایک پرانا سا کاغذ پڑا تھا، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو تم چھپاتی ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ عام لوگوں کے لیے نصیحت ہو سکتا تھا، مگر حیا کے لیے یہ اس کے اندر چھپے زخم پر نمک تھا، کیونکہ وہ واقعی ایک ایسی غلطی کر چکی تھی جسے وہ برسوں سے دل میں دفن کیے پھر رہی تھی۔ اس نے وہ کاغذ جلا دیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ محض کسی کی شرارت ہوگی، مگر ضمیر کو جھوٹ بول کر خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی رات پھر وہی وقت، وہی دستک۔ اس بار دروازے کے باہر ایک تصویر پڑی تھی، حیا کی بچپن کی تصویر، جو صرف اس کے بکسے میں بند ہوا کرتی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، وقت کم ہے۔ اب خوف اس کے اندر اتر چکا تھا۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ اگلے دن اس نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے خاموشی سے سنا اور پھر بس اتنا کہا، بیٹا، جو بوجھ دل پر ہو وہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے بانٹا جاتا ہے۔ اس رات حیا نے پہلی بار دل سے وضو کیا، سجدے میں گری اور وہ راز اللہ کے سامنے رکھ دیا جو اس نے برسوں سے خود سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ وہ روئی، گڑ گڑائی، معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ اب وہ سچ کے ساتھ جیے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس رات کے بعد نہ کوئی دستک ہوئی، نہ کوئی کاغذ آیا، اور نہ ہی وہ خوف واپس لوٹا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ ماں کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی اور حیا کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگا۔ مگر ایک ہفتے بعد جب وہ فجر کے وقت دروازہ کھول کر باہر نکلی تو زمین پر ایک آخری کاغذ پڑا تھا، جس پر صرف ایک آدھا جملہ لکھا تھا، اب تم محفوظ ہو کیونکہ سچ۔ حیا نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا، سانس روک گئی۔ دل نے چاہا کہ وہ آگے کا جملہ دیکھے، مگر وہاں کچھ نہیں لکھا تھا، شاید اس لیے کہ سچ کا انجام ہر انسان کو خود مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحے حیا کو سمجھ آ گیا کہ اصل خطرہ
باہر کی دستک نہیں ہوتی، بلکہ وہ آواز ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے، اور اگر انسان اس آواز کو سن لے تو پھر کوئی اندھیرا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اگر وہ آواز دب جائے تو پھر سچ خود انسان کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔